السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ چھن گیا اور اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے کافی مایوس نظر آ رہی ہے، اور ان کی یہ مایوسی ہمیں عیاں ہوئی لیول پلینگ فیلڈ کیس میں، جہاں پہ ابھی کیس اپنے نمبر پہ اس کی باری آنی تھی۔ سماعت میں وقفہ ہونے سے پہلے ہی ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ صاحب روسٹم پر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم اپنا جو لیول پلینگ فیلڈ والی جو درخواست ہے اس کو ہم واپس لینا چاہ رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ نے جو تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ اس فیصلے کے بعد جو انتخابی نشان چھنا، اس کے بعد تحریک انصاف کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ کہیں کوئی انتخابی نشان گلاس دیا جا رہا ہے تو کہیں کچھ اور ایسے صورتحال میں ہم اپنا یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی جو درخواست ہے اس کو ہم واپس لے رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کچھ آبزرویشن بھی دی۔ انہوں نے تحریک انصاف کو یا ان کے وکیل کو یہ بتایا کہ جو ملک میں عام انتخابات کی درخواست تھی وہ آپ ہی کی درخواست تھی، جس کے اوپر ہم نے 12 روز میں کیس سنا اور پھر اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ آپ کو اگر فیصلہ آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانیں، لیکن آپ کو بار بار کہا جاتا رہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں، لیکن آپ نے نہیں کروائی۔ تو بہرحال یوں مختصراً آپ کو بتائیں کہ ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ کو اجازت دے دی سپریم کورٹ نے، اور انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی، اور واپس لینے کی بنیاد کے اوپر وہ درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ جو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے کیس کا جو فیصلہ آیا اس کے اوپر کافی زیادہ کرٹیسزم ہوا جوڈیشری کے اوپر۔ پہلے یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بات کی گئی ہے ایک سیاسی جماعت کے اپنے آئین کی، لیکن آرٹیکل 17 کو نظر انداز نہیں کیا گیا، جو ہر سیاسی جماعت کو سیاسی سرگرمیوں میں شمولیت کے لیے، رائٹ ٹو ایسوسیشن کے لیے، تنظیم سازی کے لیے جو ہے وہ آئینی حق دیتا ہے۔ کرٹیسزم سپریم کورٹ کے اوپر یہ بھی ہوا کہ ایک ایسے وقت میں جب انتخابات میں کچھ دن باقی رہ گئے تھے، ایک سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا اس فیصلے کے نتیجے میں، گو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ایک سیاسی جماعت کے انتخابی نشان کو نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرا پارٹی الیکشنز کو دیکھ رہی تھی، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا سپریم کورٹ نے، اور اس بات کو بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ایڈمٹ کیا گیا سپریم کورٹ کے سامنے بھی، نہ صرف الیکشن کمیشن نے بلکہ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے بھی یہ کہا کہ ہاں انٹرا پارٹی الیکشنز میں کچھ خامیاں ہیں، اس میں کچھ خامیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن جو تنقید ہو رہی ہے کورٹ کے اوپر وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو انتخابی نشان والا ایشو ہے کم از کم اس حد تک اس کو سیف کیا جا سکتا تھا کہ ہم الیکشنز کے بعد اس کو دیکھیں گے، جماعت کو اس کے جو انتخابی نشان ہے اس پہ محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن ایک ویو یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور کے اوپر اس فیصلے کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے۔ اب وہ فائدہ کیسے ہوا ہے؟ وہ فائدہ یوں ہوا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے تھے، بالخصوص پنجاب کے اندر ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے تھے، روپوش تھے۔ اس کی بنیادی وجہ 9 مئی ہے۔ 9 مئی کا واقعہ جو بھی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں ایک آرگیومنٹ یا ایک بیانیہ ضرور یہ قائم ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا پھر اس کے تناظر میں پکڑ دکڑ ہوئی، کریک ڈاؤن ہوا، گو کہ ڈیو پروسیس کے اوپر بات کریں یا اس معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کا اپنا ایک موقف ہے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ جواز تھا کہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ یہ پکڑ دکڑ ہوئی، اس لیے لوگ روپوش ہو گئے۔ لیکن اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے تمام ممبران، وہ امیدوار جو اس امید سے تھے کہ ہم بلے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے،
وہ تمام امیدوار آزاد ہو گئے. کسی کو چینک ملی، کسی کو کپ، کسی کو جوتا، کسی کو کھوسا، کسی کو بوتل مل گئی. اب جیسے یہ بھی بڑی عجیب بات یا عجیب کہیں، انٹرسٹنگ کہیں اس کو، کہ علی امین گنڈا پور کو جناب انتخابی نشان بوتل دے دی گئی ہے. یہ وہی گنڈا پور صاحب ہیں جو غالباً 2 نومبر کو جب عمران خان نے کہا جی کہ میں اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کروں گا، اس وقت وہ عمران خان چوک پہ پہنچے تو وہاں پہ پولیس نے تلاشی لی، ان کی گاڑی سے جو بوتلیں نکل آئی تھیں. انہوں نے کہا جی یہ بوتل شہد کی ہے. وہ ایک بڑی کہانی اب تک موجود ہے. تو ان کو انتخابی نشان بوتل دی ہوئی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس انتخابی نشان کو کہیں چیلنج بھی کیا ہوا ہے. تو تحریک انصاف کو اس سے ایک مظلوم پارٹی کے طور کے اوپر ایک بیانیہ ان کو ملا ہے کہ ہمارے پاس ایک انتخابی نشان تھا اور وہ انتخابی نشان بھی چھین کے کبھی چینک، کہیں بوتل، کہیں جوتا، کہیں کیا دے دیا گیا. اور پھر اس کے بعد پھر تحریک انصاف کو جو یہ بیانیہ یا یہ ایک ویو بہرحال عام لوگوں میں گیا ضرور ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ انتخابی نشان جو بنیادی حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سیاسی جماعت کا، اور بالخصوص ایک ووٹر جو ہے وہ اپنی سیاسی جماعت کو ووٹ دیتا ہے انتخابی نشان کے اوپر. یا اگر ہم یہ کہیں کہ ووٹرز نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے بلے کو نشان نہیں دینا، تو ان کے لیے بیلٹ پیپر کے اوپر یہ نشانی آسان ہوتی کہ یہ بلہ ہے، ہم نے اس کو نشان نہیں دینا. یا اگر کسی نے دینا ہے بلے کو نشان تو وہ بیلٹ پیپر کے اوپر ہوتا کہ جی ہاں جی یہ بلہ ہے، ہم نے اس کو نشان دے دیا. تو اب تھوڑا سا ووٹرز کو اس کے اوپر پرابلمز کریٹ کرنی پڑیں گی. اس سے ممکنہ طور کے اوپر ان کا ووٹ بینک بھی متاثر ہو سکتا ہے. قانونی طور کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اس فیصلے پہ جو فیکٹس کورٹ کے سامنے آئے، ان فیکٹس کے مطابق تو یہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز میں قانونی نقائص تھے اور بہت بڑے بڑے نقائص تھے. کوئی معمولی غلطی نہیں تھی. مثال کے طور پہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا کہاں پہ، اس کا وینیو کیا تھا، اگر کوئی مقابلے میں امیدوار تھا چیئرمین شپ کے لیے تو اس کو کاغذات نامزدگی کیوں نہیں دیے گئے. جو 6 سے 8 لوگ تھے وہ خود آئے، سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جناب ہم تو خواہش مند تھے کہ ہم اس انٹرا پارٹی الیکشنز میں حصہ لیں، لیکن ہمیں کاغذات نامزدگی کے لیے فارمز ہی نہیں دیے گئے. اب یہ نہیں معلوم کہ یہ جو سب کچھ ہوا کیا یہ کسی منصوبے کے تحت جو اب لوگ پی ٹی آئی میں ہیں، لطیف کھوسا یا جو دیگر لوگ گھور صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں، کیا انہوں نے کیا یا نادانستگی میں ان سے یہ غلطیاں ہوئیں جو پھر الٹیمیٹلی پکڑی گئیں اور اس لیول کے اوپر یہ معاملہ چلا گیا. لیکن یہ عدالتی فیصلہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا، اور اس کے آگے چل کے اس کے اوپر یہ ایک شاید ان برے فیصلوں کی فہرست میں ہی فال کرے گا. کوئی بھی عدالتی فیصلہ وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اب اس کے اوپر بھی کافی زیادہ یہ تنقید ضرور ہو رہی ہے اس حد تک کہ سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا ہے. تو دیکھیں اس ملک کی تاریخ میں 63A جیسے فیصلے بھی موجود ہیں، اور وہ فیصلہ بھی جس میں ثاقب نثار نے سینیٹرز جو مسلم لیگ نون کے تھے ان کو سینیٹس کے ٹکٹ بانٹے جا چکے تھے، اس کے بعد ایک فیصلہ دیا اور اس کے بعد وہ تمام سینیٹرز آزاد ہو گئے. لیکن وہ سینیٹرز کی حد تک کیس تھا. لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جو پورے ملک کے تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ تمام آزاد ہو گئے ہیں. تو تاریخ فیصلہ کرے گی کہ یہ فیصلہ اچھا تھا یا برا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.